السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے پاس آج ایک نئی سی بات لے کے آیا ہوں۔ بچوں کو مسجد کے اندر لائے یا نہ لائے، اس بات کے اوپر میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس بات کے اوپر میں آپ سے چرچا کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے، ان لوگوں سے میں منتخب ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بچوں کا بھی بہت بڑا اہم کردار تھا، اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، حدیث پاک بہت ساری کتابوں کے اندر بھی آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں، لیکن مسجد کے اندر پیچھے بچوں کی آواز آنے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر لیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر بچے اس وقت بھی آتے تھے اور درمیان میں بھی آتے رہے، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں سے بہت اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے متعلق بہت پیار سے پیش آئے۔ دیکھو جنگ بدر کے اندر جو جنگ ہوئی تھی، اس وقت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کے بازو میں دو بچے رہتے تھے، جو جنگ بدر کے اندر کا جو واقعہ بول رہا ہوں میں، ابو جہل کو جو مارنے والے کا قاتل کون ہے بولے تو اس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ دو بچے تھے جو ابراہیم، حضرت عبد الرحمن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کے آجو بازو میں تھے۔ یہ دونوں بچے تھے، اور یہ دونوں بچے اپنے وہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے کہ جو ہے نا، اے چاچا جان، آپ میرے کو بتاؤ کہ جو ہے نا ابو جہل کون ہے۔ وہ بولے کیوں، تم کو کیا کرنے کا، یہ اسلام کے بارے میں غلط شلط باتیں کرتا ہے، تو ان کو کون ہے بتاؤ۔ انہوں نے بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں بچے، یہ کہا کہ ابو جہل کے گھوڑے کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ دوسرا آ کے ابو جہل کے ٹانگ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اس کے اوپر اتنا اللہ طول ہمیشہ ان کے اوپر وار کر کے ابو جہل کے جیسے اتنے بڑے قاتل کو بھی جو ہے نا مار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بچوں کی طاقت ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بہت سارے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے سے دو جو ہے نواسے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ، نماز کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر بھی چڑھ کے مستی کرتے تھے۔ تو اس سے مراد ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی مسجدوں میں جو آتے ہیں، ان کو کوئی ہکری نگاہ سے نہ دیکھے، تو ان کے ساتھ پیار، مایا، محبت سے پیش آئے، اور ان کے لیے جو ہے نا جتنی بھی ہو سکے تو ان کے ساتھ میں نماز میں کھڑا کر کے ان کو نماز کی بھی ترغیب دیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ تعلیم میں بھی شرکت کیا جائے، تعلیم میں بھی بتائے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہ کرے۔ میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے، یہاں تک کہ میری مسجد کے اندر میں بول رہا ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، بچے بول کے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بچے نماز پڑھتے رہتے پھر آگے سے چلے جاتے ہیں۔ تم کو کیا معلوم ہے نماز ان کی قبول ہے کہ نہیں ہے، اور ان کی کتنا خوشو خصوصی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر تم نماز پڑھتے تو تمہارے سامنے سے بچے چلے گئے تو تم حقارت سے نگاہ سے دیکھتے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس پہ میں جو ہے نا کوئی بھی سہمت ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھی بچے مسجد کے اندر آتے ہیں، ان کو مایا، پیار، محبت سے دیکھا جائے، اور دین کے اعتبار سے ان کو سکھایا جائے، اور اگر بچے شرارت کر رہے ہیں تو ان کے ماں باپ کو جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے نا ان کے ساتھ میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔